السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو اسم اعظم سے تمام مشکلات کا حل بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے نکالتے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے تمام دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اکثر لوگ جب حد سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو تب وہ اسم اعظم معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں اور ان کی تمام دعائیں قبول ہوں۔ اور جب ہم اسم اعظم کی تلاش میں مضامین اسم اعظم کا مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار اسم اعظم کی الہیہ ہمیں نظر آتی ہیں جو صحیح اسناد کے ساتھ اور احادیث کا حوالے کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک اسم الہی پر علماء کرام کا اجماع نظر نہیں آتا۔ اس صورتحال میں جب میں نے علماء کرام سے پوچھا تو بعض علماء کرام نے میری یوں رہنمائی کی کہ انہوں نے مجھے علم عادات کے ذریعے اپنے نام کے مطابق اسم اعظم نکالنے کا طریقہ تجویز کیا۔ جب میں نے خود اسے آزمایا تو مجرب اور باکمال پایا، لہٰذا میں ایک عرصے سے اس کمالات کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ بعض لوگ جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں روحانی علاج کے لیے تو اکثر میں ان کو اسم اعظم ہی بتاتا ہوں، تجویز کرتا ہوں کہ آپ اس کو معمول کے مطابق پڑھیں اور ایک ٹائم ایسا سیٹ کر لیں جس میں آپ نے اس کو ایک مخصوص تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے نام میں حق سے نکلتے ہیں، وہ جلد اپنے کیا پائیں گے۔ سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہے، پھر سن لیں۔ اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں، وہ جلد اپنے کیا پائیں گے یا اپنے انجام کو پائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جس کسی نے یاد کر لیے جنتی ہوگا۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ اور رحمان دو ناموں سے کیوں پکارتے ہیں؟ اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی اور اس جاہل کو بتایا گیا کہ معبود تو ایک ہی ہے، نام اس کے بہت ہیں۔ ایک اور جگہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما دعا فرما رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا کہ اس میں اسم اعظم ہے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک دعا کہتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تو نے اللہ تعالیٰ سے وہ اسم اعظم لے کر سوال کیا کہ وہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث پھر سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، خدا کی قسم تو نے اللہ تعالیٰ سے وہ اسم اعظم لے کر سوال کیا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے۔ حوالہ احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے۔ اب حروف کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اعداد
کیسے نکالتے ہیں؟ اب میں جیسے بتا رہا ہوں، الف کا ایک عدد ہوتا ہے با 2، جیم کا 3 عدد ہوتے ہیں، دال کے 4، ہا کے 5، واو کے 6، زا کے 7، ہا کے 8، طا کے 9، یا کے 10، کاف کے 20، لام کے 30، میم کے 40 عدد، نون کے 50 عدد ہوتے ہیں، اور سین کے 60 عدد ہوتے ہیں، عین کے 70، فا کے 80، صاد کے 90، قاف کے 100، را کے 200، شین کے 300، تا کے 400، سا کے 500، اور خا کے 600، زال کے 700، اور زواد کے 800، اور زوا کے 900، اور غائن کے 1000 ہوتے ہیں۔ دوستو، میں نے اپنی جانب سے خلوص دل کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے نام کا اسم اعظم خود نکال لیں اور اس کو سمجھ پائیں، اور اگر پھر بھی آپ ناکام ہوتے ہیں تو پھر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسم اعظم کیسے نکالتے ہیں۔ جیسے ایک اسم اعظم کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم اگر اطہر کا اسم اعظم بنانا سیکھتے ہیں تو اطہر میں 4 حرف ہیں۔ پہلا حرف ہے الف، دوسرا طا، تیسرا ہا، چوتھا را، جس کی عددی قیمت مدرج ذیل ہے۔ ان ٹوٹل کو الف کا 1 عدد، طا کا 9، ہا کا 5 اور را کا 200 ہے۔ یہ کل ملا کے 215 بنتے ہیں۔ یہ کل عدد ملا کے 215 بنتے ہیں۔ اب ہم اس میں حسنہ میں ایسے اسم الہی چاہیں گے جس کے عدد 215 ہوں۔ اگر کوئی ایسا اسم نہ ملے تو ایک سے زائد اسم باری کو ملا لیں۔ جیسے ایک اسم الہی ہے اللہ، جس کے عدد ہیں 66، اور متی جس کے عدد ہیں 129، اور ہادی جس کے عدد ہیں 20۔ ان تمام اعداد کو جمع کیا تو 215 عدد بنتے ہیں۔ اس کو دگنی تعداد میں جو عدد لکھ لیں گے ٹوٹل، ان کو دگنی تعداد میں پڑھیں گے 430 مرتبہ، مطلب 215 کو ڈبل کیا تو 430 مرتبہ ہو گئے۔ 430 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ، یا متیو، یا ہادی۔ تو یہ انشاءاللہ اطہر کے لیے اسم اعظم کا کام دیں گے۔ اپنے معاملات زندگی میں سے کچھ وقت اسم اعظم پڑھنے کے لیے متعین کر لیں اور اس وقت کی پابندی کریں، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی اور تمام امور خود بخود بہترین طریقے سے انجام پائیں گے۔ اس طریقے سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہر مسلمان کو اجازت ہے جس کے دل میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ اور اولیاء اعظام کی محبت موجود ہو، وہ اسم اعظم پڑھ سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسم اعظم کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر پھر بھی آپ مشکل سمجھتے ہیں اس کو یا سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ دوستو، جب بھی میں کوئی ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ اس کا آپ کو کچھ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور آگے دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔